سنے ان کی پوڈ کاسٹ سیریز اردو باغ میں آپ کا استقبال ہے۔ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ میرے نام پرویز عالم ہے، آدابرس۔ اردو باغ کے تحت ایک منی سیریز پیش کی جا رہی ہے جس کا نام ہے غزل کے شاعر۔ آج اس چوتھے ایپیسوڈ میں غزل کے شاعر سیریز کے پہلے کے 3 ایپیسوڈز کی طرح ہمارے مہمان ہیں پروفیسر انیس الرحمان صاحب۔ نئے سامعین کے لیے عرض ہے کہ یہ سیریز اردو غزل کے شاعروں کے تعارف پر مشتمل ہے جن کے نام اور کام دونوں کا انتخاب خود انیس صاحب نے کیا ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں میٹا فزیکل بگننگز عنوان کے تحت انیس صاحب نے انتخاب کیا تھا محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی اور مرزا مظہر جانے جانا کا۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ٹورڈز انلائٹنمنٹ عنوان کے تحت انیس صاحب نے جو نام شامل کیے وہ اس طرح ہیں: مرزا محمد رفیع سودا، سراج اورنگ آبادی، خواجہ میر درد اور میر تقی میر۔ تیسرا ایپیسوڈ تھا رومانس آف ریئلزم عنوان سے۔ اس میں جن شعراء کا ذکر ہوا ان کے نام اس طرح ہیں: شیخ غلام علی حمدانی مصفی، سید انشاء اللہ خاں انشا، بہادر شاہ ظفر، شیخ امام بخش ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، اسد اللہ خاں غالب، مومن خاں مومن اور نواب مرزا خاں داغ دہلوی۔ اور سب سے اہم بات، اس سیریز کا خیال کیوں کرایا؟ جواب ہے انیس الرحمان صاحب کی انگریزی میں شائع ہونے والی کتاب ہزاروں خواہشیں ایسی، جس میں نہ صرف یہ کہ اردو غزل کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے بلکہ اردو غزل کے 65 شاعروں کا تعارف اور کلام دونوں کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی ہیں۔ انیس صاحب کی اس کتاب کو پبلش کیا ہے ہارپر کالنز نے۔ غزل کے شاعر اس سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ کی جانب رخ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں انیس الرحمان، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبۂ انگریزی میں برسوں پروفیسر رہے ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں۔ انیس صاحب کی انگریزی اور اردو ادب کے حوالے سے کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ آج کا عنوان ہے ایڈوینٹ آف ماڈرنزم۔ انیس صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایڈوینٹ آف ماڈرنزم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے، ہر شاعر ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں، بڑے تناظر میں دیکھیں تو ہر شاعر بہت کانٹمپرری ہوتا ہے، ماڈرن ہوتا ہے۔ ماڈرن ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہوں، یعنی قلی قطب شاہ بھی ماڈرن شاعر ہے، درد بھی بہت ماڈرن ہے، تو وہ ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ بحث ہے۔ یہاں میری مراد ہے کانٹمپرری جو ہسٹری ہے یا جو کانٹمپرری مسائل ہیں، جو کانٹمپرری توجہ یعنی زبان کی طرف ہمارا جو رویہ ہے اور کیسے ہم زندگی کو یا اس کو سمجھنے کی اور اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایڈوینٹ آف ماڈرنزم سے میری مراد یہ ہے کہ جب جدیدیت کا آغاز ایک طرح سے ہوتا ہے تو پہلا نام اس میں حالی کا آتا ہے، الطاف حسین حالی کا آتا ہے، اگرچہ مسدس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور جو مسائل تھے خاص طور پہ مسلم معاشرے کے، اس کے مسائل سے جانے جاتے ہیں، لیکن ان کی غزلوں میں بھی وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے اس میں انتخاب میں شامل ہوئے ہیں، اور شاد عظیم آبادی کے یہاں بھی یہ سلسلہ ہے۔ تو اس میں جو اب جیسے محمد اقبال کا نام اس کے اندر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے محمد اقبال، علامہ اقبال، تو ان کا نام اس لیے آتا ہے کہ اگر آپ ایڈوینٹ آف ماڈرنزم کے حوالے سے بات کریں گے تو کس طرح ایک نیا شاعر، اس زمانے کا شاعر، نئی صدی کا شاعر، اور اس کے بعد سے یاسقانہ چنگیزی ہیں، فراق صاحب ہیں۔ فراق صاحب میں اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، سننے والوں نے، ہمارے جو سامعین ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی طالب علم کی حیثیت سے دیکھا تھا ان کو ایک بار، اور 4-5 گھنٹے ایک ٹرین کے سفر میں ہم ان کے ساتھ ہوئے تھے اور ایک غلط جگہ جا رہے تھے اور انہوں نے ایک مشاعرے میں جانا تھا۔ میں پوچھوں گا آپ سے، جی اچھا، تو جی پہلے نام کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے جی یہ حالی ہے، الطاف حسین حالی۔ یہ الطاف حسین حالی جو ہے، بس اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ یہ غالب کے بہت بڑے شاگرد تھے ایک طرح سے، اور ان کے بایوگرافر بھی ہیں۔ ہاں، ان کے بایوگرافر بھی ہیں، غالب کو بہت مانتے ہیں۔ جی، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالب کے لیے جو PR کا کام کیا ہے حالی نے بہت اچھا کیا ہے، اس لیے کہ حالی ذرا نیک دوسری طرح کے انسان تھے، سیدھے سادھے، مطلب غالب دوسری طرح کے انسان تھے جن کی دنیا کی بہت ساری چیزوں میں دلچسپیاں تھیں غالب کی، اور حالی کی غالباً وہ ساری دلچسپیاں نہیں تھیں۔ تو لوگ یہ کہتے تھے یہ کیا کنٹراسٹ ہے کہ حالی اور غالب ساتھ میں کیا کر رہے ہیں۔ حالی بہت دورست تھے، زمانے کو دیکھ رہے تھے، آگے کی چیزیں بھی سمجھ رہے تھے، کیا ہونے والا ہے اس پہ ان کی نظر تھی، اور اسی وجہ سے غالب میں ان کی بہت دلچسپی ہوئی کہ غالب کی جو شخصیت تھی، اور غالب بھی بہت دورست تھے، نتائج برآمد کرنے والے۔ وہ تو ہے۔ تو جو حالی کی شاعری ہے وہ کیوں منفرد ہے، الگ ہے؟ سوشل کنسرن، ان کی شاعری میں سوشل کنسرن بہت ہے، سماجی سروکار جو ہے، اور خاص طور پہ مسلم سماج، معاشرہ، جو انحطاط ہے، وہ مسدس اس کی بہت بہترین مثال ہے۔
مسدس میں ہے کیا؟ مسدس میں پوری آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے مد و جزر ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس آف اسلامک، اتار چڑھاؤ ہے. وہ ایک سوسائٹی کا ہو، اس کے ماننے والوں، ان کے جو بلیف سسٹم ہے اس کا ہو، ان کے یہاں انحطاط کیسے ہوا ہے معاشرت میں. لیکن آپ نے اس کی وجہ سے تو نہیں لیا، اس لیے کہ وہ تو ایک الگ شاعری کی ایک الگ وہ فارم نظم ہے. کا، وہ دوسری کتاب میں ہے. میں نے اس لیے کہ وہ تو نظم میں آ جاتی ہے. میں نے یہاں غزلوں میں ان کی وہ غزل لی ہے، ان کی جو غزل ہے. ہاں، ان کی غزل تو کی میں بھی انفرادیت ہے. جی میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ حالی کو نظم کا شاعر سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو غزل میں بھی شامل کیا ہے اور نظم میں بھی شامل کیا ہے. جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. حالی کی غزل ہے. ہاں، اب اس میں بھی وہی سلسلہ ہے ان کے یہاں کہ کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمانے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب معلوم نہیں کہ کہاں ہماری نظر ٹھہرنے والی ہے اس کے بعد. آپ نے کیا کیا اس کو؟ مائی کویسٹ کیپس می الرٹ، ویئر از دی بیسٹ ہیئر اور دیر، لیٹ سی ویئر دا چیز کمز ٹو این اینڈ ہیئر اور دیر. کیا بات ہے. اچھا، حالی کے بارے میں اور کوئی ایک ایسی دلچسپ ان کی شاعری کے بارے میں، کیونکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ انہوں نے شاعری پہ ہی کئی کتابیں لکھی ہیں کہ شاعری کس طرح کی ہونی چاہیے. مقدمہ شعر و شاعری بہت بڑا کام ہے ان کا. جس طرح سے آپ انگریزی کے شاعر ورڈسورتھ کا ذکر کرتے ہیں تو پریفیس ٹو لیریکل بیلیٹس کی یاد آتی ہے آپ کو. تو اسی طرح یہ پریفیس ہے ان کی شاعری کا، اور عام طور پہ شاعری کا. کچھ ہنسی کھیل سنبھلنا غم ہجراں میں نہیں، چاک دل میں ہے میرے جو کہ گریباں میں نہیں. دیکھیے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بیئرنگ دی پینگس آف پارٹنگ از نو جوک، ناٹ دا لیسٹ. دا ہارٹ از رپڈ اپارٹ بٹ دا روبس ناٹ دا لیسٹ. حالی کے بعد اگلا نام؟ حالی کے بعد جو اگلا نام ہے اس سیکشن میں وہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، شاد عظیم آبادی. ان کے بھی بہت سے اشعار ایسے مل جائیں گے آپ کو جو ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. اب دیکھیے کہ ان کی بھی چیزیں بہت گائی گئی ہیں، جیسے یہ جو میں نے ابھی جس کا ذکر کیا، عابدہ پروین نے اتنا خوبصورت گایا اس غزل کو. غضب کا معاملہ ہے. یہ عظیم آباد پٹنہ کو کہتے تھے. جی ہاں. عظیم آباد پٹنہ پاٹلی پتر بھی کہتے تھے، عظیم آباد بھی کہتے تھے، الگ الگ تاریخ کے دور میں. جذباتی ہو جاتے ہوں گے اس لیے کہ بہاری ہونے کا تعلق ہے آپ کو. تو کہیں اس میں کوئی فیوریٹزم تو نہیں ہے؟ میں یونیورسلسٹ ہوں. ان کا بہت مشہور شعر ہے، جگر کی برچیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، ہمارا آپ کا سینہ نہیں، سینہ اسی کا ہے. ہمارا آپ کا جو بڑھ کے یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. ایبسلیوٹلی، کیا بات ہے، وہ بہت مشہور ہے شاعر. آپ نے کیا انتخاب کیا؟ میں نے لیا ہے اس میں، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہے ہم. ایک سے ایک شعر ہے سب اس میں پڑھ کر. کیا کیا آپ نے اس کا انگریزی میں؟ یہ میری بڑی دلچسپی ہے اس لیے کہ You would not find me wherever you go, rare indeed I am. My dreams take to pain and pining, such a poor dream I am. واہ. اچھا، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. شاد عظیم آبادی کس قسم کے انسان ہیں، کس قسم کی شاعری کرتے ہیں اور کیوں اس جگہ شامل ہیں؟ شاد جیسے اگر کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ وہ بانٹا ہے اسکولز کے حساب سے، کہ یہ دلی اسکول ہے، یہ لکھنؤ اسکول ہے، عظیم آباد اسکول ہے. تو ایک تو یہ کہا گیا کہ صاحب یہ عظیم آباد اسکول کے سب سے بڑے شاعر ہیں. صحیح ہے، مناسب، بجا. لیکن میں ان کو اسکول کی حیثیت سے نہیں دیکھتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ کانٹمپرری، یعنی جو زمانے کے جو شعراء تھے جو مختلف جگہوں سے لکھ رہے تھے، اس میں قید نہیں ہے زمانے کی کہ وہ کہاں سے لکھ رہے تھے اور کس جگہ سے لکھ رہے تھے، تو شاد اس میں آتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ شاد کو ہم نے رکھا. اور دوسری بات یہ کہ جو غزل کا کینن ہے اس میں شاد اپنی جگہ پہ ہیں موجود. بہت عمدہ. ہاں. اگلے شاعر کون ہیں؟ اگلے شاعر حسرت موہانی. مولانا حسرت موہانی. چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی. ہاں ہے مشق سخنجاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی. کیا بات ہے. He writes his verse, he grinds the stone too. واہ. That's your حسرت, that's a rare sight too. اور دوسری کیا چیز ہے؟ دوسرا ہے تجھ سے پاسے وفا ذرا نہ ہوا. تجھ سے پاسے وفا ذرا نہ ہوا. ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا. ہم سے پھر بھی تیرا گلہ. You cared for love less and less. I couldn't complain for that stress.
اچھا، حضرت موہانی کے بارے میں جو سب سے دلچسپ باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو اپنے وقت کے مشہور اسکالر تھے، سیاستداں تھے، مطلب کہاں مطلب مسلم لیگ ہو یا وہ خلافت کا موومنٹ ہو، کانگریس کی پالیٹکس ہو، اس سب میں حضرت موہانی ہر جگہ موجود ہوں. اور ایک طرف ان کی شخصیت کا پہلو یہ بھی ہے کہ کہاں تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار قسم کو مسلمان ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ کرشن کنہیا کے بہت بڑے فالوور ہیں، بہت بڑے، اور متھرا جاتے تھے، ورنداون جاتے تھے، ہے نا، ہر جنماشٹمی پہ. ہاں، اس میں کوئی یعنی یہ گیس کرنے کی بات نہیں ہے، یہ سب دیکھی ہوئی چیزیں لوگوں نے دیکھا ہے اور بہت اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے. ہماری سیکولر پوئٹری کے بہت اہم ستون میں سے شامل ہیں یہ، اور کرشن کی جو بھکتی ہے ان کے یہاں ملتی ہے اور بہت صاف طور پہ ملتی ہے. تو ایک لفظ جو ہندی کا بھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ اس کا ذکر کرتے، سماویشی، یہ سماویشی شاعروں میں میں ان کو تصور کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انکارپوریٹ کیا بہت، کئی بار لوگ ایسے دھاراؤں کو ملایا بہت. جی جی، کئی بار لوگ کسی شاعر کی کوئی چیز سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار مولانا کو دیکھا، مولانا حضرت موہانی، ان کی داڑھی اور یہ وہ ساری چیزیں، تو پھر وہ یہ گانا کیسے لکھا انہوں نے کہ چپ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. اصل میں ہمارے یہاں جو ایک چیزیں ہمارے ذہن میں سانچے بنے ہوئے ہیں کہ صاحب داڑھی اور ٹوپی ہوگی تو اس کے معنی یہ ہوں گے، یہ نہیں ہوگی تو اس کے معنی یہ ہوں گے. حضرت کے یہاں ایک طرح کا انکارپوریشن ہے، بڑی رچ سینسبلٹی ہے یہ، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت کے بارے میں یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہمیں ہوتی ہے کہ چپکے چپکے ایک طرف لکھتے ہیں اور دوسری طرف داڑھی بھی رکھتے ہیں اور مسلح پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں کیا کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کنٹرڈکشن یہ نہیں ہے کہ ایک لارجر پرسپیکٹو، زندگی کا ایک بہت بڑا تناظر ہے. جیسے اس غزل میں کیا ہے لارجر پرسپیکٹو؟ چپ کے رات دن آنسو بہانا ہے، یہ تو عاشقانہ غزل ہے. اوکے، ہاں، یہ عاشقانہ غزل ہے، لیکن ان کے ہاں ویسے بھی مضامین ہیں جو عاشقانہ نہیں ہیں اور بالکل دوسری دنیا میں آپ کو لے جاتے ہیں، ستاروں سے آگے لے جاتے ہیں آپ کو، جس کی بات بعد کے زمانے میں اقبال کرنے والے ہیں، ہے نا. تو یہ سلسلہ ہے. اگلا نام ہمارا کیا ہے؟ اگلا نام اقبال ہے. علامہ اقبال. علامہ اقبال ہیں، غزل کے بھی اتنے بڑے شاعر ہیں جتنے بڑے وہ نظم کے شاعر ہیں. ڈاکٹر محمد اقبال. اب ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں تو سوچتا ہوں میں کیا کہوں گا اور میں آپ سے کیا کہلواؤں گا، اور وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو لوگ بہت زیادہ جانتے نہیں ہیں. علامہ اقبال مطلب پورے ساؤتھ ایشیا، ہندوستان، پاکستان اب جو کہلاتا ہے پوری شاعری میں، ایشیا بلکہ، اس کا ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے کہیں نہ کہیں. وہ اس کا جو فلسفہ ہے اپنے جو ایشین، جس کو مشرقی تہذیب بھی کہتے ہیں بہت بار، اس کے نمائندہ شاعر بھی کہے جا سکتے ہیں، کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. بالکل ہیں. جی جی جی. تو اقبال، علامہ اقبال اس لیے کہ دیکھیے بچہ ان سے واقف ہے، میں بیسک چیزوں پہ تو نہیں جاؤں گا. یہ وہی علامہ اقبال ہیں جنہوں نے لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ وہی علامہ اقبال ہیں جنہوں نے بچوں کی نظم لکھی، تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا جگنو جیسی چیزیں لکھی انہوں نے. آپ نے ان کی غزل کا انتخاب کیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. Beyond the stars many a world, before love is proved many a test. اور وہ جو ابھی میں کہہ رہا تھا، وہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو غم کیا، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. Why worry if an abode is lost, for my laments many a space. کئی بار اردو والے جب بات کرتے ہیں تو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جو اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں ان میں میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں. اب وہ صحیح کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اور بھی نام آ سکتے ہیں. پھر بھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اقبال اردو کے اتنے بڑے شاعر کیوں ہیں؟ میرے خیال میں جو ان کا فلسفیانہ مزاج تھا، جو خاص ان سے نسبت ہے اس کی. دوسرا جو ایجوکیشن تھا اقبال کا، اور جو زبانیں وہ جانتے تھے. تو اقبال کے ہاں ویرائٹی آف تھاٹ پیٹرنس اینڈ دا رچ لنگوسٹک ہیریٹیج، اور پورا اسلامی معاشرے، سیاست، تاریخ پہ جو ان کی نظر تھی، اور فلسفہ جو انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اور دنیا کے بڑے درسگاہوں سے تعلیم حاصل کی تھی. تو اقبال نے ان چیزوں کو اپنے اندر اخذ کرنے کے بعد بہت ضم کیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پوئٹ آف دی ایسٹ کہلائے وہ، اور کہا یہ گیا کہ صاحب یہ ایک ویژنری ہیں، یہ ایک فلاسفر ہیں، ایک امہ کی فکر ان کو لاحق ہے، اور ان کی غزل میں بھی نظم کا رنگ ہے، لیکن غزل بھی ان کی بہت انفرادی حیثیت رکھنے والی غزلیں ہیں. تو اقبال کی جو معنویت ہے وہ بہت ہمگیر ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اقبال کی شاعری کے یہ پرتو، یہ جو پہلو ہیں بہت لوگوں کو پسند آتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال خیال کے شاعر ہیں، فلسفے کے شاعر ہیں، اور شاعری میں ہمہ وقت خیال اور فلسفے کی شاعری نہیں ہوتی.
میرا اپنا خیال ہے کہ اقبال کے ہاں یہ چیز یہ جو پہلو ہے ان کی غزل کو خاص طور پہ ان کو ایک الگ رنگ ان کو عطا کرتا ہے. فار ایگزامپل یہی نظم جو بھی آپ جو غزل پڑھ رہے تھے کہ مقامات یہ ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں, فقاں اور بھی ہیں, اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو ایکسپلوریٹری شاعر ہے, یہ ایکسپلور کرتا ہے, یہ وجہ ہے ان کی عظمت کی. اگلے شاعر ہیں فانی بدایونی. فانی بدایونی جی. فانی کے ہاں آپ دیکھیں کہ جو سب سے اہم چیز جو مجھے اسٹرائک کرتی ہے وہ ان کا فکری نظام ہے, جس کو فلسافیکل ڈیپتھ آپ کہیں گے فانی کے ہاں. تو اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ فانی کو ضرور رکھنا چاہیے ہمیں اپنے پاس. جی ڈھونڈتا ہے گھر کوئی دونوں جہاں سے دور, اس آپ کی زمیں سے الگ آسماں سے دور. آپ نے ان کی ایک اور غزل کا انتخاب کیا ہے, ہر سانس کے ساتھ جا رہا ہوں. دیکھیے کتنی سادگی ہے, ہر سانس کے ساتھ جا رہا ہوں, میں تیرے قریب آ رہا ہوں. یہ کچھ ایسا لگتا ہے جان ایلیا جو ہیں ان کے شاگردوں میں لگتے ہیں. ذرا یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ غزل؟ جی یہ ہر سانس کے ساتھ جا رہا ہوں, میں تیرے قریب آ رہا ہوں. I pass away with every passing breath, I reach you with every passing breath. بس کیا کہوں کہ ان کے ہاں جو فکر کی سطح ہے, جو فلسافیکل مورنگز ہیں جی, وہ مجھے خاص طور پہ بہت پسند آتی ہے فانی کے ہاں. تو اور آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ جدت کی ہے اپنی غزل میں, اور وہ جدت کیا ہے؟ میرے خیال میں فکر. اگلا نام ہے اصغر گونڈوی, ان کا ذرا تعارف کرائیے. اصغر گونڈوی کی شاعری کا رنگ ان کے ہم اثروں سے بالکل الگ ہے. ایک حکمت ہے, زندگی ایک حکمت ہے, اور کیسے اس کو جیتے ہیں, اور دفتر ہے, اور اس دفتر میں آپ کیسے در آتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں زندگی کو. تو ان کے ہاں ایک وہی معاملہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ کا, ایک میٹافزیکل کانسیپٹ ہے زندگی کا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ تمام دفتر حکمت, آپ خود اس شعر کو پڑھ کے دیکھیں. نہیں تھوڑا سا اور بتائیے, یہ گونڈا سے ان کا تعلق تھا؟ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اس سے تو بڑا فلسفے والی بات نظر آتی ہے. تمام دفتر حکمت الٹ گیا ہوں میں, مگر کھلا نہ ابھی تک کہاں ہوں, کیا ہوں میں. تو جو ایک فلسفیانہ, ابھی آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ ان کے ہاں ایک طرح کا ایکسپلوریشن ہے, تلاش ہے کہ تمام حکمت کی دنیا, تمام کتابیں اور تمام صحیفے الٹ گیا, لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ میری شناخت ہے کیا اور میں ہوں کہاں. تو ایک طرح کی تلاش ہے. اور غزل میں اس مضمون کا آنا اور اس انداز سے آنا کہ اس کے اندر ایک طرح کی ہیوملٹی بھی ہے. اب آپ دیکھیے اس کو کس طرح سے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے. I have ransacked the seas of wisdom, don't know where I am, I don't know even now who I am, where I am. بہت ہوگا. اگلے شاعر ہمارے کون ہیں؟ یاس یگانہ چنگیزی. یاس یگانہ چنگیزی. جی جی, تھوڑا ان سے تعارف کرائیے, کون ہے؟ یاس یگانہ چنگیزی 1956 میں انتقال ہوتا ہے. یعنی ہم جیسے جیسے وقت گزر رہا ہم آگے بڑھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ہر پوڈ کاسٹ کی طرف سے. تو مغل آرمی میں تھے ان کے فور فادرس, تو وہاں سے سلسلہ ان کا ہے. اور عظیم آباد کی پیدائش ہے یاس کی, جس کو آپ پٹنہ کہتے ہیں. شاد عظیم آبادی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ان کا سلسلہ رہا, جن سے انہوں نے سیکھا بہت. یگانہ کے ہاں جو پوئٹری ہے وہ بہت صاف, ڈائریکٹلی آپ سے بات کرتے ہیں وہ. اس کی مثال آپ خود دیکھ لیجیے اس غزل کے اندر. کارگاہ دنیا میں نیستی بھی ہستی بھی, ایک طرف اجڑتی ہے ایک سمت بستی ہے. کارگاہ دنیا میں نیستی بھی ہستی بھی, ایک طرف اجڑتی ہے ایک سمت بستی ہے. The ruins of the world are life's share, some perish here, some prosper there. لیکن میں آپ کی توجہ اس شعر کی طرف لاؤں گا خاص طور پہ, یہ ضرور سنیں آپ. جی. کس کی آواز کان میں آئی, کس کی آواز کان میں آئی, دور کی بات دھیان میں آئی, دور کی بات دھیان میں آئی. اچھا یہ شعر سنیں خاص طور پہ آپ. یہ کنارہ چلا کہ ناؤ چلی, یہ کنارہ چلا کہ ناؤ چلی, کہیے کیا بات دھیان میں آئی, کہیے کیا بات دھیان میں آئی. اس کو کیسے کیا؟ اس کو میں نے پہلا والا شعر ہے, کس کی آواز کان میں آئی, دور کی بات دھیان میں آئی. Whose voice? What did I hear? A distant thought brought me near. اور وہ جو شعر سنایا میں نے آپ کو, کنارہ چلا کے ناؤ چلی. Is the bank moving or is it the boat? Is the bank moving or is it the boat? Say, what thought is now afloat? اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے جو لوگوں کو میرے خیال سے ابھی تک پتہ نہیں ہے, نہ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے.
وہ یہ ہے کہ انیس الرحمان صاحب خود ایک شاعر بھی ہیں، اور یہ میں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا پورے ابھی تک کس پوڈ کاسٹ سیریز میں. مجھے لگا یہ ضروری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ شاعروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کہیں لوگ ججمنٹل نہ ہو جائیں کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ایک شاعر ہونے سے، ایک عمدہ شاعر ہونے سے مدد ملتی ہے دوسرے شاعر کی بات کو سمجھنے میں، اور خاص طور پہ اس کو پھر اپنے الفاظ میں ادا کرنے میں. اگلا نام ہے جگر مراد آبادی. یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے. جگر کے بارے میں کیا بتایا جائے، سب لوگ واقف ہیں جگر. بتائیے. اور علاوہ اس کے جس طرح سے مشاعروں میں پڑھتے تھے وہ تو کلاسک ہے، یعنی اس کو بہت لوگوں نے کیسے پڑھتے تھے بتائیے. اب میں اس کو یا کوئی جو ایکٹر ہو تو بتا سکے گا ان کی آواز میں، لیکن ان کا ایک انداز تھا اور ایک لہن جس کو آپ کہتے ہیں، اور جو میوزیکلٹی تھی اور اتار چڑھاؤ ایک مصرے سے دوسرے مصرے میں پہنچتے کیسے تھے، وہ جگر کا خاص انداز تھا. میں نے اتنا سنا تھا کبھی بچپن میں کہ جب لوگ بتاتے تھے کہ جب جگر کا انتقال ہوا تو یہ سمجھ لیجیے پورے ملک میں دھیرے دھیرے کر کے جیسے پتہ لگا اس صفحے جو ماتم ہے اس کی لہر چھا گئی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے اپنے شہروں میں نکل آئے تھے. مطلب جگر اس قدر مقبول تھے اپنے وقت میں، اور اس قدر تکلیف ہوئی تھی لوگوں کو ان کے جانے کی. تو جگر اپنے جگر ایک طرح کی مثال بن گئے تھے اپنے زمانے میں، شاعر کی مثال، وہ جو اسٹیج سے پڑھتا تھا. اور یہ بھی مثال بن گئے تھے کہ صاحب وہ دھت رہتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ بہت شراب نوشی ہے ان کے ہاں اور بہت یعنی دوسرے راستے پہ نکل پڑے. لیکن جگر کی زندگی نے جب کروٹ لی تو بالکل ان چیزوں سے سبکدوش ہو گئے، پاک ہو گئے، اور وہ ایک دوسرا چیپٹر ان کی زندگی کا. لیکن جو غزلیں انہوں نے کہی ہیں، خاص طور پہ یہ غزل کہ ساقی کی ہر نگاہ سے، ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا، لہروں سے کھیلتا ہوا لہرا کے پی گیا. اور اس کے بعد میں آپ نے جو ان کی ایک اور چیز کا انتخاب کیا وہ بھی میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے. کوئی یہ کہہ دے گلشن گلشن لاکھ بلائیں ایک نشے من. اور یہ اسی کا ہے. تبسم ایک پروگرام کرتی تھی ٹیلی ویژن پہ، دوردرشن پہ، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن. اب سنجیدگی سے غور کریے صاحب اس شعر پہ، ہے نا. دیکھیے لگ رہا ہے کہ بہت ہی ہلکا معمولی سا شعر ہے، لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ دیکھیے جگر کہہ رہے ہیں اب سے کتنا لمبا وقت پہلے یہ بات کہہ گئے، اور کہہ رہے ہیں پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن. یہ ایک بڑا سلسلہ ہے جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سب ڈیسٹنی کیا ہے. تو ڈیسٹنی پہ یہ بہت اچھا تبصرہ ہے یہ کہ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن. مینی اے بلس فرام پلیس ٹو پلیس، ٹو ایچ ون اے گریس اے ڈسگریس. ہر جگہ ہے. تو یہ جو ڈیسٹنی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب قسمت میں ہی ہمارے یہ تھا. تو ایک طرح کی عکاسی ہے یہ جو جگر کر رہے ہیں. اور وہ جو دوسری غزل ہے کہ ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا اور گھبرا کے پی گیا، اس کو ایسوشیٹ لوگوں نے کر لیا جگر کی پرسنالٹی سے، شراب سے. لیکن اگر اس کو آپ الگ رکھیں تو اس کے ہر شعر میں 8 شعر ہیں یہاں پہ. ہر شعر میں آپ دیکھیے گا کہ پینے کا جو سلسلہ ہے وہ کتنا طویل ہے اور کتنے طرح سے پیتے ہیں اور کتنے طرح سے اس سے آپ لطف حاصل کرتے ہیں. سب غضب کی باتیں ہیں اور وہ مجھے بہت پسند ہے. میں اکثر لوگوں سے درخواست کر، میرے ایک دوست ہیں بہت اچھا گاتی ہیں وہ، اور ان کو ہم نے اپنے سنینگ پوڈ کاسٹ میں ہی ایک بار ریکارڈ کیا تھا اور وہ غزل وائرل ہو گئی تھی. وہ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے یا سب کا ساقی امام ہے. یہ جناب شیخ کا فلسفہ بھی عجیب سارے جہاں سے ہے نا، وہ والا جس میں یہ سارے اشعار آتے ہیں اور وہ بے انتہا مقبول چیز. یہاں سب کا ساقی امام ہے تو بہت ہی صاحب اس نے زمانے کو مطلب پرست کر دیا. تو اگلے شاعر بھی کوئی کم مشہور نہیں ہیں اور بے انتہا مقبول ہیں، اور ان کا نام ہے فراق گورکھپوری. اور یہ میں ایک بار پھر سے یاد دلا دیتا ہوں کہ دوستو بات یہ ہے کہ ہم لوگ اردو غزل کی جو تاریخ ہے اس سفر کو طے کر رہے ہیں. پروفیسر انیس الرحمان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہزاروں خواہشیں ایسی، جو کہ ہاپا کالج نے چھاپی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے 65 شاعروں کا انتخاب کیا ہے جو کہ اصل معنوں میں جو اردو غزل ہے اس کی تاریخ کے نمائندہ شاعر ہیں. ایک طرح سے انہوں نے سینکڑوں شعراء میں سے صرف 65 کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد پھر اس کتاب میں انہوں نے 7 پیریڈز میں ان 65 شعراء کو بانٹ دیا. تو مطلب یہ کہ ہم نے اب تک آپ سے ایک پیریڈ تھا میٹا فزیکل بگننگ، اس کا ذکر کیا. اس کے بعد دوسرا پیریڈ آیا تھا ٹورڈز انلائٹنمنٹ، تیسرا پیریڈ آیا تھا رومانس آف ریئلزم، اور ابھی اس پوڈ کاسٹ میں بات ہو رہی ہے آپ سے ایڈوینٹ آف ماڈرنزم.
ایڈوینٹ آف ماڈرنزم، اور اس میں ہم جن شعراء کو اب تک ڈسکس کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی لگ گیا، لیکن یہ کہ اب جو ہمارے شاعر ہیں وہ ہیں فراق گورکھپوری. فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوتے ہیں، 1982 میں انتقال ہو جاتے ہیں. میں صرف اپنی طرف سے اتنا کہوں گا نہیں صاحب کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تب میں نے آل انڈیا ریڈیو جوائن کر لیا تھا. اچھا. اور مجھے محمود ہاشمی اور مجیب صدیقی جو کہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس میں بڑے مشہور پروڈیوسرس ہوتے تھے، میں روکی تھا بالکل، یہ نیا روکی مطلب نیا پہنچا ہوں، اور وہ مجھے حالانکہ میں اردو سروس میں ابھی نہیں تھا، میں اس میں تھا آل انڈیا ریڈیو کے دلی اسٹیشن پہ تھا، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے، میں پہلے اردو سروس میں تھوڑا بہت کام کیا تھا، مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی تم کسی طرح سے جا کے وہاں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں فراق گورکھپوری صاحب بھرتی ہیں، علاج چل رہا ہے، ان کا انٹرویو کر لو. اور اس لیے انٹرویو کر لو کہ اسی دن جس دن انہوں نے مجھ سے کہا اس دن جوش ملیح آبادی کا انتقال ہو گیا تھا، اور جوش اور فراق پنتھا اچھے نزدیکی دوست تھے. تو مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی، میں گیا اور آخری انٹرویو شاید میں کہہ سکتا ہوں ریکارڈ میں جو فراق گورکھپوری صاحب کا ہے. انٹرویو کیا ہے، میں ان کا ٹریبیوٹ لے کے آ گیا خاموشی سے. وہ فراق صاحب کا ہے. فراق کون ہے؟ فراق وہ شاعر ہیں ہمارے جن کے مطالعے کو اگر آپ دیکھیں تو جو انڈین سورسز ہیں فلسفی کے اور لٹریچر کے، اس کو انہوں نے ساتھ ساتھ لے کے ایک اپنی نئی دنیا بنائی، جس میں ہندو میتھولوجی بھی ہے، ہندو وومن کا ایک کیریکٹر جو ہے، ہندوستانی وومن کا جو کیریکٹر ہے، جو بہت روٹڈ ہے، اپنی جڑوں سے وابستہ ہے، جو آوازیں اس کو جو بازگشت ہے، جو تاریخ اور جو سماج کے حوالے سے ان تک پہنچتی ہیں. تو فراق اکیلا شاعر اس زمانے کا جنہوں نے اردو بھی پڑھی ہے، اردو کے شاعر ہیں، ہندی جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے سورسز ہیں، فلسفیکل سورسز اور ریلیجس ٹیکسٹ، سو ان تمام کو ملا کے انہوں نے ایک اپنی نئی دنیا بنائی. تو فراق کے ہاں جو ایک پاسٹ کا تصور ہے، رات کا جو تصور ہے، انڈین وومن کا جو تصور ہے، خاص ان کی جو رباعیاں ہیں، فراق کی رباعیاں بہت خاص ہیں جو ان کے پورے اس کتاب میں شامل ہے. روپ کی رباعیاں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستانی عورت کا جو مجسمہ انہوں نے، شعری مجسمہ کہیے آپ اس کو، جو تخلیق کیا ہے، وہ فراق کے یہاں خاص طور پہ بہت قابل ذکر ہے، جو آپ کہیں اور نہیں ملتا. لیکن فراق کے یہاں جیسے یہ غزل جو اس میں شامل ہے اس کو آپ دیکھیے، رات بھی نیند بھی کہانی بھی، ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی. رات بھی نیند بھی کہانی بھی، ہائے کیا چیز ہے. اب جوانی کو ڈیفائن 3 چیزوں سے کیا ہے انہوں نے. کیسے کیا آپ نے؟ ایک کہا ہے کہ رات ہے اور نیند ہے اور کہانی ہے. جوانی یہ 3 چیزیں ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ a night, a slumber, a tale too. A night, a slumber, a tale too. Pure bliss, bubbly's life, ale too. بہت عمدہ. یہ آخری شاعر ہیں اس میں جی، ایڈوینٹ آف ماڈرنزم میں. اب میں آپ سے ایک آخری سوال کر لیتا ہوں، اور میرے نقطہ نظر سے تکلیف دہ سوال ہے. آپ کو تکلیف نہ ہو جواب دینے میں. نہیں آپ تو مجھے بلا تکلف باتیں کریں. آپ سوچئے ایڈوینٹ آف ماڈرنزم میں فراق ہیں، اور ابھی میں نے ایک قصہ سنا تھا آپ کو کہ میں نے جوش ملیح آبادی کا تبھی 1982 میں انتقال ہوا تھا، میں ان کا انٹرویو کرنے گیا اور بہت بلک بلک کر رو پڑے تھے فراق گورکھپوری جوش کو یاد کرتے وقت. اس لیے کہ جوش بڈیز یہ تو بالکل بہت پیارے جگری دوست تھے. جوش ملیح آبادی کا نام نہیں ہے آپ کی کتاب میں، اس والی کتاب میں کہیں بھی ذکر ہی نہیں ہے ان کا، نہ ان کا اس فیز میں آپ نے ان کا نام شامل کیا ایڈوینٹ آف ماڈرنزم میں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جوش بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں. ایک پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی غزلوں میں بھی نظم کی کیفیت ہے. اب دیکھیے یہ تو والی بات ہے، جیسے ان کی غزلیں اس قدر مشہور ہیں، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. اور یہ وہی جوش ہیں جو کہہ رہے ہیں دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی ٹھنڈی ہوا میں نے تجھے یاد. یہ ہمارے محاورے کی زبان بن گئی ہے ان کی غزل. بالکل صحیح کہا آپ نے. جوش کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے ان کے مجموعہ کلام بہت ہیں، بلکہ ابھی حال میں بہت ہیں. ہاں نہیں، حال میں ان کا نیا مجموعہ کلام آیا جس میں ان کا وہ کلام شامل ہے جو لوگوں تک نہیں پہنچا تھا، اور مکمل چیزیں چھپ گئی ہیں کراچی سے بھی اور کئی اور جگہوں سے باہر کے ملکوں میں چھپی ہیں. معاملہ وہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے. تو جوش نظم کے شاعر ہیں. یہاں تک میں کہنا چاہوں گا کہ جوش کی غزلوں میں بھی نظم کی کیفیت ہے،
چنانچہ اس کتاب میں نہیں بلکہ ان کا مقام جو میری نظر میں ہونا چاہیے تھا وہ نظموں والی کتاب میں ہونا چاہیے تھا جہاں وہ موجود ہیں. تو ہزار رنگ شاعری جو اس کے بعد آئی تھی اس میں جوش موجود ہے پورے تمطراق کے آپ ساتھ. نے ان کو ایک نظم کو شاعر کی حیثیت سے شامل کیا ہے. اور یہ بھی کہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ ان کی نظموں میں بھی غزلوں میں بھی نظم کی کیفیت شامل ہے. نہیں وہ تو آپ کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر وہ ردیف قافیے کی اسی طرح سے پابندی کریں جو کہ غزل کا شعر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر وہ نظم کا رنگ آ ہی جاتا ہے. نہیں تو اس میں اور بہت لوگوں نے غزلیں اس طرح سے کہی ہیں، بہت لوگوں نے نظمیں بھی اس طرح سے کہی ہیں کہ لگتا ہے یہ غزل ہے کہ نظم ہے. ہاں نہیں جوش پہ میری ایک ٹاک ہے بہت کوئی آدھے گھنٹے 45 منٹ کی ٹاک ہے. اس میں نے اس پوائنٹ پہ بحث کی ہے. وہ ریختہ کے ویب سائٹ پہ آپ کو انٹرویو ملے گا. ہمارا انٹرویو نہیں میری گفتگو ہے. تو کوئی شاعر ایسا نہیں ہوگا جس نے غزلیں نہ کہی ہوں، لیکن اس کی اصل پہچان کہاں ہے؟ تو میری نظر میں ان کی جو پہچان ہے وہ نظم کے حیثیت سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کو تو ان کے یہاں اتنا کلام ہے کہ اس میں غزلیں آپ کو ملیں گی 50. بہت غزلیں ہیں. ہاں لیکن اصل جوش کہاں ہے؟ اصل جوش جو ہے وہ نظموں میں ہے، غزلوں میں نہیں. اب دیکھیے ان کا یہ شعر ہے، یہ بات، یہ تبسم، یہ ناز، یہ نگاہیں، آخر تمہیں بتاؤ کیوں کرنا تم کو چاہیں. مطلب کلاسیکل انداز سے، اس قدر خوبصورت انداز سے جوش کی مشہور غزلیں ہیں. لیکن بہرحال اس پہ ہماری آپ سے بات ہوئی ہے کہ یہ جو آنر ہے آپ کا ہے اور یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ کس کو آپ نے اس کتاب میں شامل کیا، کس کو آپ نے اس کتاب میں شامل نہیں کیا. اب یہ بتائیے، ہم نے 4 پیریڈس کور کر لیے ہیں اب تک. تو دیکھیے صاحب، اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایڈونٹ آف ماڈرنزم اس پیریڈ کا ذکر کیا جو کہ اردو غزل کا ایک ادھیائے یا چیپٹر ہے. خواجہ الطاف حسین حالی، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، محمد اقبال، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، یاس یگانہ چنگیزی، جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری، ان کا ذکر ہو گیا. اب ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا پروگریسو پوئٹس. یہ غزل کی تاریخ کا سفر ہے اور اس میں ہم کور کریں گے یا اس میں ہم ذکر کریں گے اسرار الحق مجاز، فیض احمد فیض، معین احسن جذبی، جانثار اختر، مجروح سلطان پوری کا. شکریہ. سنے انک کی اردو سیریز اردو باغ کے تحت منی سیریز غزل کے شاعر کا یہ 4تھا ایپیسوڈ تھا. گفتگو ہو رہی تھی پروفیسر انیس الرحمان صاحب سے. جاتے جاتے جانثار اختر کے 2 شعر سنتے جائیے. ذرا سی بات پہ ہر رسم توڑ آیا تھا، دل تباہ نے کیسا مزاج پایا تھا، پتہ نہیں کہ میرے بعد ان پہ کیا گزری، میں چند خواب زمانے میں چھوڑ آیا تھا. ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ کر لیجیے، www.cineink.com cineink.com. آپ ہمیں اپنے مشوروں سے بھی نوازیے. ای میل ہے post@cineink.com. پرویز عالم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.